السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان اردو۔ پہلا بچہ میکے میں ہوگا یا سسرال میں، اس بارے میں کہ یہ رسم کب شروع ہوئی میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا، کیونکہ آج کل ایک سوشل میڈیا پہ ایک ٹاپک چل رہا تھا، میری نظر سے گزرا، جس میں پہلے بچے کی پیدائش کے حوالے سے امام مسجد سے پوچھا گیا تھا کہ ہمارے معاشرے میں یہ جو رواج پڑ چکا ہے کیا اس کی کوئی شرعی حیثیت ہے یا نہیں ہے۔ ویسے تو میں کم علم شخص ہوں، مجھے اس بارے میں علم نہیں ہے، لیکن میں اس میں بات کروں گا معاشرے میں جو ہو رہا ہے یہ رواج کہاں سے پڑا اور ہم جو اس کی تقلید کر رہے ہیں کیا یہ درست ہے یا نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں کچھ رواج ایسے ہیں جن کی تقلید ہم میں سے بہت سے گھرانے آنکھیں بندے کر کے کرتے نظر آتے ہیں۔ ان کی صحیح یا غلط ہونے سے قطع نظر ان کی پیروی کرنے کا جو بنیادی سبب یہی ہوتا ہے کہ چونکہ ہم نے اپنی بیٹی کے ٹائم ایسا کیا تھا تو اب ہم اپنی بہو سے بھی ایسا کروائیں گے۔ ہمارے معاشرے کا جو سب سے بڑا المیہ ہے وہ یہ ہے کہ کئی سو سال تک ایک ایسے معاشرے میں رہنے کے سبب جہاں ہندو اکثریت میں تھے، پاکستان بننے کے باوجود بھی آج ہم ایسی بہت ساری رسومات کی پیروی کرتے نظر آتے ہیں جن کا تعلق ہمارے دین یا مذہب سے بالکل بھی نہیں ہے، یہ بلکہ سارے رواج سراسر ہندو معاشرے سے لیے گئے ہیں۔ ایسے ہی بہت سارے رسومات میں سے ایک رسم ہے پہلے بچے کی پیدائش کا میکے میں ہونا۔ آج ہم اس ٹاپک پر بات کریں گے، لیکن آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو ضرور لائک کیجیے گا۔ ہندوستانی معاشرے میں لڑکیوں کو سر کا بوجھ سمجھا جاتا تھا، اسی وجہ سے ان کی شادیاں کرنا ایک بہت ہی بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اپنی بیٹی سے شادی کرنے کے لیے لڑکوں کو طرح طرح کا لالچ دیا جاتا ہے، جو کہ بعد میں جہیز کی رسم کی صورت اختیار کر گیا اور لڑکے والوں کی جانب سے جہیز کی مد میں مطالبات بھی سامنے آنے لگے، اور ان مطالبات کی تکمیل نہ کرنے کے سبب کئی لڑکیوں کو نہ صرف زندہ دلایا جاتا تھا بلکہ مختلف طریقے سے ان کی اذیتیں ان کو دی جاتی تھی۔ ان تمام رسومات کا سبب لڑکی والوں کو دبا کر رکھنا، ان کو بار بار یہ احساس دلانا کہ آپ کے سر کا بوجھ اب ہم نے سنبھال لیا ہے۔ اس بات سے ہم سب ہی واقف ہیں کہ بچے کی ڈیلیوری ایک ذمہ داری کا کام ہوتا ہے، جس کے لیے حمل کے دوران، ڈیلیوری کے دوران نہ صرف حاملہ عورت کو آرام اور توجہ اور بہترین غذا کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح حمل کے بعد بھی ڈیلیوری کی مدد میں اور حاملہ عورت کی دیکھ بھال کے لیے بہت سارے اخراجات بھی ہو جاتے ہیں جو کہ سسرال والے ایک بوجھ سمجھتے ہیں، جس کے سبب ہندوستانی معاشرے میں اس کا حل یہ نکالا گیا کہ ڈیلیوری کے آخری دنوں میں جب بہو گھریلو کام کاج کے قابل نہیں رہتی، اس کو آرام کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کے میکے بھجوا دیا جاتا ہے تاکہ اس کی ساری ذمہ داری دیکھ بھال سسرال والوں کو نہ اٹھانی پڑے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو ڈیلیوری کے اخراجات ہیں وہ بھی اس کے ماں باپ کریں۔ معاملہ صرف ڈیلیوری پر ہی ختم نہیں ہو جاتا بلکہ میکے والوں کو ایک اور ذمہ داری بھی دی جاتی ہے کہ پہلے تو بیٹی کی ڈیلیوری کروائیں، اس کے سارے اخراجات بھگتیں اور اس کے بعد 40 دن تک دیکھ بھال کریں، اور اس کے بعد جب ماں اس قابل ہو جائے کہ وہ دوبارہ واپس جا کر اپنے سسرال والوں کی خدمت کر سکے، پھر اس کو واپس بھیج دیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ لڑکی کے ساتھ پیدا ہونے والے جو بچوں کے کپڑے اور اس کی دیگر اشیاء ہیں وہ بھی سسرال والے تحفے تحائف کی ضرورت میں لینے کے چکروں میں رہتے ہیں۔ اسی طرح ایک ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ 9 ماہ اپنے بچے کو اپنے کوکھ میں رکھ کر نہ صرف پالتی ہے بلکہ صحت کے حوالے سے بھی بہت سارے مسائل کا سامنا کرتی ہے، جبکہ اس بچے کی ماں کی دیکھ بھال اور اس بچے کی پیدائش سے لے کر اس کی ڈیلیوری تک اس کی پرورش کے تمام اخراجات کی ادائیگی شوہر کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ مگر اپنی آسانی کے خیال سے بہت سارے مرد اس مشکل وقت میں اپنی بیوی کو میکے بھجوا کر خود ٹینشن سے آزاد ہو جاتے ہیں، جو کہ شرعی طور پر بھی کسی صورت بہتر نہیں۔ مزید اس بارے میں علماء ہی اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، لیکن معاشرتی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں یہ صرف اور صرف جو مرد حضرات ہیں وہ اپنے آپ کو ٹینشن سے آزاد کرنے کے لیے اور اپنی ذمہ داری سے بھاگنے کے لیے اپنی بیوی کو میکے بھجوا دیتے ہیں۔ ہمیں ان ہندوستانی رسومات سے جان چھڑانی چاہیے۔ بچہ آپ کی ذمہ داری ہے، اس کے اخراجات اور اس پر ہونے والے جو بھی کام ہے وہ آپ کو خود اٹھانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔